کئی بار انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جب کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو چیزیں شاید کتابوں میں ہم نے پڑھی تھی یا پڑھائی گئی تھی وہ چیزیں ہمیں وہ سکھا نہ سکی جو اس واقعے نے، جو اس حادثے نے ہمیں سکھا دی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جس نے میرے سامنے میری اپنی امیج، میری سوسائٹی کی امیج، میرے لوگوں کی امیج، میرے لوگوں کا معیار کیا تھا میرے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ شاید کافی مدتوں سے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہمارے محلے کے ساتھ میں ایک جگہ ماتم داری ہو گئی، ایک انسان مر گیا اور اس کی 14-15 سال کی ایک بچی تھی، اس کی چھوٹی سی ایک فیملی تھی، اور کیونکہ وہ یہاں پر رہتا نہیں تھا، اس کا ہوم ٹاؤن کہیں اور تھا، وہ رہنے والا کہیں اور کا تھا، یہاں ٹیمپریری بیسس پر آیا تھا اور اچانک اس کی موت ہو جاتی، اور کیونکہ اب اس کو واپس گھر جانا تھا، ایمبولنس منگوائی جاتی ہے۔ یہ لوگ سوسائٹی کے کچھ کلیکشن کرتے ہیں اس کے لیے، اس ایمبولنس کی ارینجمنٹ کے لیے۔ وہ ایمبولنس آتی ہے، اس لاش کو اس کے بیچ میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ 14 سال کی چھوٹی سی بچی اپنی باپ کی لاش کو دیکھ کے رونے لگتی ہے، اور وہ روتے روتے جیسے ہی اس گاڑی میں، اس ایمبولنس میں بیٹھنے لگتی ہے تو اس ایمبولنس کا ڈرائیور اتنی گندی طرح اس کو یہ بولتا ہے کہ یہ بچے میری بات سن، یہ تیرا گھر نہیں ہے کہ تو یہاں پر روئے گی، یہاں پر شور مچائے گی، یہ گاڑی ہے اور اس میں عزت سے چپ کر کے بیٹھ جا، جب وہاں پر پہنچ گئی پھر رونا دھونا شروع کر دے۔ اور جو بزدل وہاں پر کھڑے تھے جو اس ڈرائیور کو ایک لفظ نہ کہہ سکے، اس میں بھی ایک تھا، اور اس نے مجھے اس بات کا احساس کرایا کہ ہمارے لوگ، ہماری سوچ اور ہم اس وقت کس معیار پر کھڑے کہ ایک 14-15 سال کی بچی سے اس کے رونے کا حق بھی چھین لیا جاتا، جس کے سامنے اس کے باپ کی لاش کھڑی ہوئی، جس کے سامنے اس کے باپ کی لاش پڑی ہوئی۔ ہماری سوسائٹی کا معیار کدھر چلا گیا؟ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا اس انسان نے، اس ڈرائیور نے اس کو کیوں بولا۔ جو حیران کر دینے والی بات ہے کہ میرے جیسے لوگ جو کرسیوں پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وہ کچھ کہہ نہ پائے وہاں پر۔ میرے جیسے بزدل لوگوں کی فہرست وہاں پر لگی ہوئی تھی، میرے جیسے بزدل لوگ وہاں پر کھڑے تھے جو کچھ نہ کہہ پائے، جو کچھ نہ بول پائے۔ کہ آج ہماری سوسائٹی میں ایک 14 سال کی بچی اپنی باپ کی لاش پر جگہ دیکھ کے روئے گی اب کہ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں رو سکتی ہوں یا نہیں رو سکتی۔ اس ملک کا، اس دنیا اگر کھڑی ہے تو انسان کی بنیاد پر کھڑی ہے، انسانیت کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ نہ انجینئر سے چلتی ہے دنیا، نہ ڈاکٹر سے، نہ کسی وکیل سے، نہ کسی اور آفیسر سے۔ اگر یہ دنیا چلتی ہے تو انسانوں سے چلتی ہے اور انسانیت سے چلتی ہے، اور آج جتنی تیزی سے انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ انسان گم ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ میں ہوں، میرا ٹھیک ہے نا، میری زندگی چل رہی ہے، جب مجھ پر بات آئے گی پھر دیکھا جائے گا۔ ایسی سوسائٹی میں، ایسے ماحول میں لوگ تو بڑھ سکتے ہیں، لوگ تو پل سکتے ہیں، بچے تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ایک قائد پیدا نہیں ہو سکتا، وہ انسان پیدا نہیں ہو سکتا جس کو سوسائٹی کا درد ہو، جو سوسائٹی کے لیے کچھ کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے۔ وہ انسان ایسی سوسائٹی میں پیدا نہیں ہوتا، اور وہی لوگ جو وہاں پر کھڑے تھے پھر کہیں جا کے بات کرتے ہیں کہ آج زمانہ خراب ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس کبھی نہیں ہوا کہ اس زمانے کو خراب کرنے میں آج کی حالات اگر کہیں ہیں تو اس حالات کو ایسا ہونے میں ہماری کتنی بڑی کنٹریبیوشنز تھی، ہم کتنے اس میں انوالو تھے، اس کو روکنے میں ہم نے کیا آج تک کیا؟ اس بات کا احساس ہونے کا ہمارے پاس وقت تھا ہی۔ تو ایک چھوٹے سے واقعے نے مجھے ہماری سوچ کا لیول، ہماری جرت کا معیار، ہماری زندگی میں انسانیت کی اہمیت اور انسانوں کی اہمیت کو میرے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ تمہارے وہ ڈھول ہیں جو صرف بجتے ہیں، تم وہ خالی برتن ہو جو صرف شور مچاتے ہو، تم وہ لوگ ہو گے جن نے انسانوں کا، ان کو فزیکل سٹرکچر تو مل گیا کہ ان کے اندر دل نہیں ہے، درندگی بھری ہوئی ہے، درندے ہو تم، درندے ہیں۔ تو مجھے اس بات کا احساس ہوا، ایک بچی کو روتا ہوا دیکھ چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئی، چپ کر کے ایک بچی اپنی باپ کی لاش کے سامنے چپ کر کے بیٹھ گئی، اور اس وقت بھی اس کو کوئی کندھا دینے والا نہیں تھا، اس وقت بھی اس کے ساتھ کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ ماں بیچاری اپنی ٹوٹی ہوئی، باقی فیملی والے اپنے ٹوٹے ہوئے۔ یہ سوسائٹی کے جو اس وقت مینٹلی سٹیبل تھی اس کی مدد کر سکتی تھی،
कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा उसको बेइज्जत किया कि ये रोने की जगह नहीं है, जब घर पहुंचेगी तो रो लेना, यहाँ रोना नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे लोगों को, हमारी सोसाइटी को, हमारा मेयार आज इतना गिर चुका है कि कल को जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कल को जब मेरे घर मुझे मदद की ज़रूरत होगी, कल को जब मैं किसी ऐसे मरहले पर खड़ा होगा, मेरी मदद को भी कोई नहीं आएगा, आपकी मदद को भी कोई नहीं आएगा। तो आज भी वक्त है कि वापस मुड़ आएं, वापस गौर व फिक्र करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अनकरीब इस दुनिया की मेजॉरिटी उन लोगों पर मुश्तमिल होगी कि जो दरिंदे, जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, जो इंसान नहीं है, जिनकी ज़िंदगी खुद से शुरू होती है और खुद पर ख़त्म हो जाती है। तो उस लड़की से लेकर जो अपनी बाप की लाश को सामने देख के आंसू ना निकाल सकी डर की वजह से, उससे लेकर उन लोगों तक जो जेलों में बंद पड़े बगैर किसी वजह के, और 10-10, 20-20 साल बाद जब उनका एक्विटल होता है, जब बाइज्जत बरी होते हैं, तो जज साहब कह देते हैं कोई मसला नहीं, हो गया। 10 साल बाद ये साबित हुआ ना कि आप बेगुनाह थे, वो मेरी जिंदगी के 10 साल उसका हिसाब कौन देगा, उस बच्चे के आंसुओं का हिसाब कौन देगा। हम इसके अकाउंटेबल हैं और हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से लें और वो कदम उठाएं कि जिससे कल को अगर बेहतर नहीं कर सकते तो कम से कम इसको बदतर ना करें।